جس نے آپ کے مانگنے سے پہلے، آپ کو مانگنے والا بننے سے پہلے بینائی اور نگاہ عطا کی، اب اس سے کیا مانگ ہے؟ ہمیں اپنی خواہشات کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو، اپنی خواہش کو سوال نہ بناؤ۔ تو ہر آدمی جو مانگنے والا بنتا ہے اکثر اوقات وہ چیزیں مانگنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خود ہی بات ہے۔ سب سے اچھی دعا میں نے بتائی تھی آپ کو، دعا کیا مانگو کہ یا رب العالمین جو آپ دینا چاہتے ہو وہ بغیر مانگے دے دو، اور جو آپ نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق بھی نہ دو۔ دوسرا، زمین پر جتنی مخلوق ہے اس کا رزق میرے ذمہ، اس لیے دقت نہیں کرو، گھبرایا نہ کرو۔ اگر محبت ہو اللہ سے اور اللہ اگر ملے جیل میں تو پھر جیل کیا رہ گی؟ اگر یقین ہو جائے آپ کو دعائیں منظور ہونے کا یقین ہو جائے تو بہتر ہے بس دعا مانگنے چھوڑو۔ وہ کام جو کام آج تک آپ کرتے آ رہے ہیں اسے چھوڑ دیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام طرف ہو جائے گا۔ جس طریقے سے چلتے آ رہے ہیں وہ طریقہ تو آپ پر اگر یقین ہو اس نے ضروری چورا ہونا ہے مانگے پر، پھر طریقہ ہے مانگنا۔ یہ چیز مانگی وہ چیز، اچھا اگر یہ نہ پتہ ہو پھر انتظار دینے والی جمع، اگر وہ بھی نہ پتہ ہو تو خالی آرزو کا پیدا ہونا دینے والی کی مرضی ہے، بلکہ اس حد تک کہ دینے والے نے ہی لینے کی آدمی پیدا کی ہے۔ دینے والا ذات ہے، اس کی الگ صفت ہے، اور آپ کے اندر جو چیز کی آرزو ہے یہ فائدہ ہی اس نے کی ہے جس سے آپ مانگ رہے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ بیماری دینے والا جو آپ ہی ہے، تو شفا اسی کے بات ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ بیماری ادھر سے آئی ہے پھر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بات سمجھ آئی۔ اور دو قسم کے انسان ہیں، یہ بات میں ہر سے نہیں کر رہا ہوں نا کہ نہ مانگو دعا تو مانگو، نماز دعا مانگو، بلکہ دعائیں مانگو۔ میں آپ لوگوں کو اتنی مدد بتا رہا ہوں کہ ایک انسان کا خیال ہی دعا، جب آپ کا خیال درست ہو جائے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے خیال میں جن پڑو تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ مانگنا جو ہے نا یہ دعائی ہے۔ ایک مقام آتا ہے، مثلا آپ دوستی لے لو کسی کو، دوست اور آپ دونوں بہت دوست اور آپ بہت اچھے دوست، آپ سفر پہ روانہ ہو تو سفر کے دوران جو واقعات میں مفت ضروریات کا احساس چلے گا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایسا مانگا ہو، اب پانی کا مانگا ہو، کھانا بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ بار بار جو ہے نا اس سے میں بتایا تھا کہ ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر چاہے بغیر، مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ساتھ وجہ بتائی تھی کہ جس نے آپ کے مانگنے سے پہلے، آپ کو مانگنے والا بننے سے پہلے بینائی اور نگاہ عطا کی، اب اس سے کیا مانگ ہے؟ جس نے آپ سوچنے والا بنایا اس سے آپ اور مزید کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ جو کہ چیزیں بناتا ہے، لیزر بیٹ کی ادھر ادھر ہر چیزیں بناتا ہے، اسے تمہیں انسان بنایا اور انسان بھی آپ کو مسلمان بنایا۔ یہ آپ کے مانگنے سے پہلے یہ بات، اور اس کو اب مانگ کیا رہے ہیں؟ اس کو بن مانگے دینے والا ہی رہنے دیا جائے تو یہ کمی نہیں ہوگا کہ آپ کی ضرورت پوری نہ ہو۔ مقصد یہ کہ ہر ضرورت جو ہے نا یہ مانگے سے نہیں پوری ہوتی۔ کچھ ضروریات ایسی ہیں جن کو آپ مقدر جا دیتے ہو، وہ آپ کی نااہلی تدبیر ہے کہ آپ اپنے اس تدبیر سے کام نہیں لیتے، اگر ان بس مقدر ہو گیا وہ دعا سے حل ہونے والی چیز نہیں ہے۔
وہ ایسی واقعہ ہوتا ہے اس کا دعا کے ساتھ تعلق ہونی ہے، امیڈیٹ کاز ہے، امیڈیٹ افیکٹ ہے. مثلاً وہ جب خدا نہ خواستہ نکل جائے دنیا سے ہمیشہ کے لیے، اب وہاں پر دعا کا مقام نہیں رہ گیا. انتقال کے بعد دعا نہیں ہے، انتقال سے پہلے کی دعا ہے. اسی طرح اب آمد کے دادا ہونے کی دعا بہت کم ہے، شیطان کی بخشش کی دعا بہت کم ہے. تو آپ ایک یہ کام کیا کرو، دعا مانگنے سے نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ بدلو. طریقہ یہ ہے کہ آرزو کی شدت فضا رکھو اور اللہ تعالیٰ سے تقرب رکھو، اس سے قریب رہو. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خالی آنسو کا آنا ہی دعا ہے، الفاظ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو مانگے بغیر ہی اگر آپ رجوع کریں گے تو وہ خود بخود ہی مطلب ہے آپ کو وہ چیز عطا ہو جائے گی. اس میں ایک چیز اور بھی بتائی تھی آپ کو کہ جب تک ہمیں اپنی خواہشات کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو، اپنی خواہش کو سوال نہ بناؤ، نہیں مشکل ہوگا. جب تک خواہش آپ بھی اس کی آپ کو اصلاح نہ ہو جائے کہ خواہش آپ کی درست ہے، تب تک خواہش کو سوال یا عرض نہ بناؤ، یا اس کو التجا نہ بناؤ، یا اس کو فریاد نہ بناؤ، یا اس کو دعا نہ بناؤ. پہلی بات جو دعا منظور رہیں گے اور سب لوگ جو ہے کثرت مال پیدا کریں، اور کثرت مال نے عالمیہ نے غافل کر دیا. تو اس کو کثرت وہ چیز جو غافل کر دی، میں نے آپ کو کہانی سنائی کہ انسان دعا مانگتے مانگتے اور دعائیں مانگتے مانگتے ایسے مقام پر آتا ہے جس کے بارے مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوائے اللہ کے باقی سب کچھ مانگنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بہتر کیا چیز مانگنے والی ہے، اپنی آرزو کا انجام نہیں پتا. ہر آدمی بادشاہی ضرور مانگے گا اور اس کا انجام نہیں دیکھے گا. اپنی اہلیت سے زیادہ مرتبہ علاقت کا دوسرا نام ہے. اہلیت سے زیادہ کوئی مرتبہ ہو، اسی کو ابتلا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ذمہ لگا دیا جائے اور ایک اب ویسی جانور ہو کہ تم اس کا نگرانی کرو، تم مالک ہو، بس عذاب میں بڑھ گیا اسے، کیونکہ اس کی اہلیت سے بہت زیادہ بوجھ ہے. تو ہر آدمی جو مانگنے والا بنتا ہے اکثر اوقات وہ چیزیں مانگنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے لیے مفید نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود ہی بات ہے نہیں کہ آپ ممکن ہے کہ تم وہ چیزیں پسند کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور ممکن ہے تم ناپسند کرو وہ چیزیں جو تمہارے لیے پسندیدہ ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ فیصلہ مجھے سنانا نا، دل میں رکھنا. کسی ایک آدمی سے جس سے کبھی آپ ناراض ہو، کیا ہر ناراضگی جتنی بھی ناراضگی ہے، کیا ناراضگی سے پہلے آپ راضی نہیں تھے؟ اس وقت علاج تو نہیں کوئی ہو، ناراض ہوتا ہی تمہارے جس پر راضی ہو. غیر پر تو ناراض ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ناواقف ہے. تو گویا کہ آپ کا تعلق ہی اتنا ہے کہ راضی پر ناراض ہوتے ہو، کہ پسند کو ناپسند کرتے ہو. جن کو پسندیدہ سمجھا تھا آج ان کا گیلا جو ہے آپ کر رہا ہے. یہ ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں نا عام طور پر کہ وہ اس کے ساتھ ہم نے اس سے صحیح ریلیشن کیا. یہ رشتہ داروں کی بات زیادہ تر بڑا وعدہ ہوتی ہے یورپ میں رشتوں میں، کیا وہ صحیح نہیں نکلا وہ انسان، وہ اپنا چچا تھا صحیح تھا، مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی بچی رہ جاتی ہے جو اس کو اپنی پسند آپ کے اصلاح کا یقین نہیں ہوتا. اس وقت تک آپ دعا نہ مانگو. ایک دفعہ تو بھئی آپ جنت میں جانے والے لوگوں کو انٹرویو کرو گے تو ان میں سے بہت سارے لوگ آپ کو وہ ملیں گے کہتے استنفاف سے یہاں پر آ گیا، شکر ہے کہ وہ میری خواہشات نہیں پوری ہوئی، وہ دعائیں جو پوری نہیں ہوئی اس کے پیر سے میں یہاں پر آ گیا. اگر میری پوری ہو جاتی تو وہ جا رہا تھا جو میرا بھائی ہے، ان سے کچھ تم کر نہیں کہتا ہم نے اپنی خواہشات پوری کرنی، ہم نے اپنی دعائیں پوری کرنی. تو اگر دعائیں آپ کی مانگنی دور ہو جائیں تو آپ اکثر جنت سمندر کا پانی پینا شروع کر دو گے، اور نتیجہ یہ حلاوت ہے. اور دعا کی شکل اگر مانگ بھی لیا جائے تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ گیلے میں لگ جانا کہ جو میں نے نماز پڑھی تھی آپ 6 مہینے سے پڑھ رہے ہو، ایک چھوٹی بات ہے وہ بھی نہیں پوری، کل کو کوئی عبادت چھوڑ نہیں دینی. عبادت کو ماں سوائے عبادت سے آزاد رکھو. تو اس لیے میں نے یہ دعا کو توڑا لیا ہے
دعا کی تعریف ہوتا ہے. یہ دعا ہے کیا؟ یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا, دعاؤں کی اصلاح ہونے چاہیے. سب سے اچھی دعا میں نے بتائی تھی آپ کو, دعا کیا مانگو کہ یا رب العالمین جو آپ دینا چاہتے ہو وہ بغیر مانگے دے دو, اور جو آپ نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق بھی نہ دو. میں نے یہ آپ کو دعا بتائی تھی کہ یا رب العالمین تو اب راضی رہنا اور ایسی زندگی عطا فرما کہ تو بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی رہیں. یہ نہ ہو کہ ہم روتے رہے تو خوش رہے, اور یہ نہ ہو کہ بندے پہ آپ ناراض ہو جائے اور ہم زندگی میں خوش منائے. یہ دعا سے بڑا نہیں کیا تھا, دعا مانگنے کا میں نے انداز بتایا تھا. آدھا کوئی جو ہے وہ جب تک انصاف کا آپ کو یقین نہ ہو جائے آپ دعا مانگنے والے نہیں بن سکو. کہ آپ حقوق جو ہے اپنے اولاد کے اور دوسروں کی اولاد کے حقوق کے برابری کا خیال رکھتے ہو تو پھر دعا کا بنا جو آپ کا عمل کامیاب ہونا چاہے وہ دعا کے ذریعے ہو یا طاقت کے ذریعے ہو. اس لیے آپ نے یہ بتایا تھا کہ دعا وہ اس وقت, یہ دیکھو کبھی آپ نے دیکھا ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوشن, تو اس کا نام چھوڑو, کہ جب کبھی کوئی آدمی کو غلطی کرتا ہے, گناہ ہو گیا, سوال ہو گیا, اب وہ چلا گیا وہاں پر 20 سال کے بعد کہ جناب دعا کو, تو واقعہ غلط ہو گیا, بچے سے کوئی قتل ہو گیا, دعا ہو گیا, پھر تو دعا منظور ہونے لگتا ہے ساری. وہ جو آپ نے غلطی کی ہے یا قتل کیا ہے وہ سارے تو سارا معاف ہو گیا, بچہ واپس آ گیا قتل کرنے والا, پر جن کے وہ حقوق ہیں وہ پامال تو شروع ہو گئے. مقصد یہ ہے کہ دعا والا ایک مقام میں منظور, جس کی دعائیں ہوتی جا رہی ہوں, ساری ہوتی جا رہی ہوں, ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں وہ ظلم میں یا اکتوبر داخل ہو جاتا ہے. ان مقام ایسا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کام کو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. یا رب العالمین اپنا فضل فرما. بلکہ ہمیں میں نے دعا بتائی تھی آپ کو, ہمیں ہماری آرزوؤں سے نجات دے. ہم پھر بھی آرزو رکھتے ہیں, یہ لوگ اسے بھی شامل کرتے ہیں, کچھ کام کرنے ہم کرتے ہیں, کچھ تو ہمارے کام کرنا شروع کر دے تو کام ہوتے رہیں گے, اندر سے کام تمام ہو جاتا ہے. اس لیے دعا یہ کرو کہ یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے ہم کر سکتے ہیں وہ ہو جائے. اور یہ کرو آپ جو پیسہ نہ مانگو, ایک بات بہت طویل زندگی نہ مانگو. اچھا یا پھر صحت کی دعا میں آپ زیادہ ضرور مانگو. بچوں کی صحت کی دعا مانگنے والا وعدہ کرے کہ ڈاکٹر سے بات نہیں جائے, دعا کا وہ اجازت دیتا ہوں. اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ڈاکٹر کی بات جاؤ, یہ نہیں ہو کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ. ڈاکٹر اگر سیکھ بھی علاج کیے بدلو ڈاکٹر کو, نیا ڈاکٹر, کیونکہ تمہارا شعبہ جو ہے نا یہ میڈیسن ہے, شعبہ دعا نہیں ہے. دعا والی بات جو ہے جس کو بیماری ہے وہ کہتے ہیں دعا دینے والا ہے, بیماری دینے والا خود ہی چھپا دینے والا ہے, اور خود ہی اور بلانا ہو جائے گا بلا لے گا. علاج نہیں کیا تم دوائی کیا وہ لو. اگر تشریح ہے آپ نے رکھی ہوئی ہے تو تشریح کا سہارا لو, اور اگر دعا ہے تو پھر دعا کا سہارا لو. مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ ہونا چاہیے نا کہ ایک سمت میں ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت لگ جاؤ. آدھا دعا اور آدھا ڈاکٹر, یہ بات ہو, اس سے اہلیت ختم ہو جائے. تو والدین کو اپنے بچوں کے لیے صحت کی دعا ضرور کرنی چاہیے, اور صحت کے لیے ڈاکٹر کا انتظام کرنا چاہیے. ڈاکٹر کو مریضوں کو بچانا چاہیے. ڈاکٹر نا وہ پہلے مریضوں کو بچائے اور پھر آپ بچ جائے. کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکا, مریضوں کو بچاتے ہیں اور وہ نہیں بچا دیتے. کوئی کسی کو نہیں بچا سکا, آج تک نہیں جا سکا. 8 اسپیشلسٹ جو ہے نا اور ان کی 8 میں کمزوری ہو گیا. دعا کیا ہے, دعا یہ ڈاکٹر صاحب سے شعبہ ہے نا, یہ سارے قسم کا راز ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگی میں روزر لگائی ہے. چلو یہ کاروبار ہوتا ہے, ڈیفینڈ نہیں کیا کسی نے موت کے خلاف انسان آج تک. یہی تو ٹرینڈ ہے انسان کی, یہی کامیڈی ہے. آج تک جو ہے انسان بچاتا ہے, بچانے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں لگتا. اگر یہ پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ 4 باتیں تم سمجھ لیا کرو, اس کے بعد تم جو مرضی کرو. نمبر 1 کہ اول تو اس نے کہا کہ تمام انسان اپنے وقت پر مقرر ہو گئے. ایک بات, اب یہ تو یہ نہیں بڑی بات ہے, سمجھنے والی بات. دوسرا, زمین پر جتنی مخلوق ہے اس کا رزق میرے ذمہ, اس لیے دقت نہیں کرو, گھبرایا نہ کرو. تیسرا,
عزت اور ذلت جو ہے یہ ہماری کی طرف سے مانو، تعز و انتشاء و تذل و انتشاء، یہ ہماری طرف سے. اور زندگی جو ہے نہ وہ موت سے بچ سکتی ہے، نہ ایک دن آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک دن پیچھے ہو سکتا ہے. اب زندگی اور موت اللہ کے حوالے، عزت اور ذلت اللہ کے حوالے، اور کیا اللہ کے حوالے؟ رزق والی بات اللہ کے حوالے. مرتبہ ہم دیتے ہیں، مرتبہ معذور کرتے ہیں، یہ 4 باتیں تو اللہ کے حوالے سے رہنے دو نا. اب باقی باتیں مانگنے والی چھوڑ دو، کیا کیا مانگنا باقی. رزق اسی میں ہے، موت سے نہ بچ سکتے ہیں، نہ موت پوسٹ پون ہوتی ہے، نہ ایڈیسپیٹ کر سکتے آپ، یہ ایک دن پہلے آ گئی، ناممکن. نہ کوئی آج ڈاکٹر ہے، نہ کوئی سینٹ ہے، اور پرافٹ اللہ تعالیٰ نے دے گا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بات سمجھ نہیں آئی، آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف ہوتے ہو کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے خود اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایمان والو، اب درود کا مطلب اور کچھ ہے کہ نہیں ہے، محبت تو ضروری ہے. اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہے حضور پاک سے محبت کر رہے ہیں. محبت اللہ کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ایک وقت مقررہ کے بعد بلا دے. کل نفس ذائقۃ الموت، درود جاری رہتا ہے تو وہ فارم بدل جاتی ہے، یہ زندگی سے انتقال کرتے دلوں میں داخل ہو جائے. لیکن اس حالت سے الگ ہو گئے. کوئی یہاں ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی تقرب الہی یہاں کام نہیں آنا، کیونکہ یہ شعبہ مکمل ہے، عزت اور ذلت مکمل ہے. بے شمار اللہ والوں کو ذلت سے گزرنا پڑا. اللہ والے تھے، مشکل بات نہیں ہے. پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، محبوب پیغمبر ہے، یوسف علیہ السلام آپ کا نام ہے. اور آج جیل کا واقعہ اللہ کریم خود بیان فرما رہا ہے. اللہ سے پوچھو کہ آپ نے یہ کیسے دیکھ لیا کہ اتنا محبوب آپ کے اور پیارے پیغمبر سے جیل میں الزام ہو گیا؟ تو آپ ہی بتاؤ نا، آپ نے یہ کیسے دیکھ لیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ راز ہے، کہ تم نہیں سمجھتے کہ پیغمبری کی تکمیل وہاں ہو رہی ہے، تعبیر اللہ حدیث ہو رہا ہے، کعبوں کی تعبیریں ہو رہی ہیں، تقرب کی منزلیں ہو رہی ہیں، محبت نامے جاری ہیں. اگر محبت ہو اللہ سے اور اللہ اگر ملے جیل میں تو پھر جیل کیا رہ گئی؟ اگر اللہ سے محبت ہو اور وہ دار پر جلوہ دکھائے تو دار کیا رہ گیا؟ مقصد تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے راز ہے. جیسے آج جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اور احتیاط یہ 2 چیزیں پیمانی ہیں. یہ ایسی منزل ہے زندگی کہ نہ موت سے ایک دن بچ سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں. اور کوئی بھی احتیاط آپ کو دور نہیں سکتا کسی مقام پر آپ دیکھ لو. اس لیے میں یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ ہمیشہ ہی مانگو گے کہ یا اللہ مریض کو تمیز کر دے، تو دعا منظور ہوگی. اور مریض آپ سے کھول لی ہے کب تک؟ صحت جو ہے پوری احتیاط کی کہانی بناؤ قرآن کی، کہ بیمار ہو گیا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن میں کمی بیشی ہوگی. جیسے خوراک پوری تھی، وہ زندگی کے اندر ریت کی دیوار گر پڑی ہے. تو یہ باہر سے حملہ نہیں ہوتا، یہ اندر سے ہی حملہ ہوتا ہے. آپ باہر کو ڈیفینڈ کرتے رہو گے، ایک ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ. آپ نے دیکھا کہ سیکورٹی نے کتنا انسیکیور کیا آج سے پہلے ایک دور. تو سیکورٹی جو ہے وہ سیکور کر دی. تو بس یہ کہ دعا کا کیا مقام کیا رہ گیا؟ جب آپ چیزوں کی حفاظت سمجھو گے اب پھر آپ سمجھ گے کہ دعا مانگنے والی بات نہیں ہے، اس کے فضل کی کہانی ہے. مہربانی کر دے ہمارے حوالے کر دیا جائے زندگی کو، یہ فقی بات ہے. زندگی ہمارے حوالے کر دی جائے، ہماری زندگی ہم میں سے عذاب میں ضرور مبتلا کر دیتے. ہم نے جو چاہا اس چیز سے حاصل بھی ہو گیا، ہمیں تنگ کیا. ہماری چاہت حاصل ہونے کے بعد ایک تکلیف بن گیا. ہمارا واقعہ خواہش پوری ہو گئی اور ابتلا شروع ہو گیا. ہر گناہ اب کسی خواہش کے پورا ہونے کا نام ہے. پورا ہونے سے ہی ابتلا ہوتا جا رہا ہے. اور یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے اصل آرزو کا ہی واقعہ ہے. اس لیے بہتر ہے نہ آرزو رکھو تو نہ آرزو کو ماننے کی کوشش کرو. اللہ کے حوالے کرے، زندگی اور کشتی دونوں ہی اللہ کے حوالے. دریا بھی چل رہا ہے، کشتی بھی چل رہی ہے، اور جو تجارے پہ لگا ٹھیک ہے. ہم نے یہ بتایا تھا. میں یہ نہیں کہا کہ دعا کو چھوڑ دو، میں نے کہا دعا منظور کرنے والے کے قریب ہو جاؤ اور وہ بھی کرتا رہے گا. تو بادشاہ کا قرب یہ ہے تو وہ آپ کو محتاج نہیں رہنے دے گا. خود بخود سارے واقعات ہوتے ہیں. تو اب بادشاہ قریب ہو جاؤ، مالک کے قریب ہو جاؤ.
تاکہ مانگنا ہی نہ پڑے ہر چیز، جس نے ہدایت دیا وہ حفاظت کرے، جو چیز ہے جس کی آپ آرزو کر رہے ہیں، تو دعا تو ہونی چاہیے نا، لیکن آنسوں سے ہونی چاہیے، خاموشی سے ہونی چاہیے، رات کو ہونی چاہیے، تنہائی میں ہونی چاہیے، اور اس آدمی کے حق کا دعا کرنا اور جس کی دعا منظور نہ ہو تو گلہ نہیں کرے. عین ممکن ہے کہ بے شمار دعائیں نہ منظور ہو. میں نے سنا ہے کہ کچھ پیغمبروں کی بھی آرزو نہیں پوری ہوئی ہے، ایسا واقعہ دیکھ سکتا، کیونکہ اگر ہر پیغمبر نے واقعہ کوئی نہ کوئی دعا کی ہے اور جہاں وہ نہیں منظور ہوئی، اللہ کا کام ہی ہے. اللہ کہ اس کو کہا علیہ السلام کو آپ پریشان ہو اس بیٹے کے لیے، زیادہ بار بار تکرار کرتے جا رہے ہو، یار ہے یہ تمہاری کیفیت میں نہیں ہے، تمہارے کیا دن میں نہیں ہے، پھر جانے دو بیٹے تو ہے ہی. یہ اللہ نہیں کہا کہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں، لیکن جانے دو. اب یہ جانے دو کہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو برداشت کرنا جو ہے اس آدمی کے لیے جو صاحب دعا ہو بڑا مشکل. صاحب دعا ہمیشہ ہی جانے دے گا، ہے صاحب دعا پر جانے دے گا. اور اس لیے برداشت ہے صاحب دعا کے لیے برداشت ہے. اگر یقین ہو جائے آپ کو دعائیں منظور ہونے کا یقین ہو جائے تو بہتر ہے بس دعا مانگنے چھوڑ، دعاؤں کے منظور ہونے کا یقین ہو جائے. تو ورنہ آپ دعا کے منظور ہونے والے شعبہ بخات کی رات اٹھو گے، لیکن بہتر کیا ہے چھوڑ دے اللہ کے والے سے. اللہ کے خلاف بار سادے ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ہے. آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے. کوئی آدمی ایسا آپ میں ہے جو یہ گئے کہ اس کی تمام دعائیں آج تک منظور ہوتی آ رہی ہیں، ہمیشہ ثابت ہے. مطلب آسان بات ہے، اچھی بات ہے، مبارک بات ہے کہ کچھ سالوں سے دعائیں منظور ہوتی آ رہی ہیں. تو یہ بہت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا احساس دیا، اچھا مقام دیا. بہتر بات بس دعا یہی ہونی چاہیے کہ آج یہی خیال رہے، یہی کیفیت رہے.